معزز حاضرین اکرام، الحمدللہ رمضان کی ابتدا سے اس دروس کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کیسے محفوظ ہے اور کس طرح اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کے تاریخی حقائق کو ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد قرآن کی ابتدا سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، صراط مستقیم کا ذکر آیا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ابتدائی آیات میں صفات کو ذکر کیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے اندر سے اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ 1000 ایسے احکامات اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں، اور 1000 احکامات کے خلاف جو کام ہمیں نہیں کرنے ہیں اس کا حکم ان سورۃ البقرہ کے اندر آیا۔ سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی طرف ہم آگے بڑھیں تو عمران کے خاندان کا تذکرہ آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اٹھنے والے سارے اعتراضات کے جوابات اس صورت میں بیان کیے گئے۔ پھر سورۃ النساء میں ہم آئیں تو ہم کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق جو احکامات ہیں اس کا ذکر اس صورت میں کیا، اسی لیے خاص طور پر سورہ نساء کا نام، اور نساء کا معنی عورت، اور اسی مناسبت سے نام سورہ نساء رکھا گیا۔ سورہ مائدہ میں ہم آئے تو مائدہ سے ہم نے کچھ باتوں کو اس بات کو جانا کہ مائدہ کا معنی دسترخوان، اور دسترخوان کے اوپر کون سی چیزیں حلال اللہ نے رکھی ہے اور کون سی چیزیں حرام، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ مائدہ کے بعد ہم نے اعراف کا ذکر دیکھا۔ اعراف سے مراد وہ جگہ جو جنت اور جہنم کے درمیان، اور وہ لوگ جن کا فیصلہ نہ جنت کے مستحق ہوں گے نہ جہنم کے، بلکہ کچھ مدت کے لیے اعراف میں رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی اور وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد انعام دیکھا۔ انعام کے اندر ہم نے اس بات کو مختصر طور پر جانا کہ مشرکین کے جو عقائد تھے، چوپاؤں کو لے کر اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کرنا، اس کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے انفال کو دیکھا، مال غنیمت کا ذکر آیا کہ جہاد کیا ہے، جہاد کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، جنگ بدر کا واقعہ آیا، مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ توبہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مشرکین سے برأت کا اظہار کیا۔ یہ سلسلہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ توبہ تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر آپ کو احکامات ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک اگر آپ پڑھیں گے قرآن کو، تو یہ ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا جو پس منظر ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اہل مکہ کا ایمان نہیں تھا۔ انہیں اعتراض تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں ان صورتوں کے اندر دی۔ اور اسی طرح مکی صورتوں کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس پر ان کو یقین نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ پر اس کی مثالیں دے کر ان کو سمجھایا کہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح ان کو یہ اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں سے ہیں، یتیم ہیں، ایک ایسے گھرانے سے آئے ہیں، اگر اللہ کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ کسی کو بنانا ہی ہوتا تو کسی مالدار شخص کو، کسی رئیس کو، یا کسی ایسے بڑے خاندان سے بنائے جاتے ہیں جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یا کسی فرشتے کو بنایا جاتا۔ یہ اعتراض، اس کا جواب دیا گیا۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں توحید کا درس اور شرک کے خلاف جتنے دلائل ہو سکتے ہیں، سورۃ الینس سے لے کر سورۃ المؤمنون کے اندر آپ کو ملیں گے۔ آئیے سورہ یونس میں کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور 109 اس کے اندر آیتیں ہیں، اور اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، حروف مقطعات کے ذریعے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اس بات کو سماعت کیا کہ یہ حروف مقطعات
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا علم، اس کا معنی مفہوم جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت والی ہے، اس کتاب میں جو آیتیں ہیں بڑی حکمت والی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، دیکھیں اہل مکہ کا اعتراض یہاں پر آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہمارے لیے کسی کو نمونہ بنانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے چیز کو یا ایسے شخص کو بناتا جو بڑا معتبر ہو ہم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معتبر نہیں مانا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نمونہ بناتا۔ تو یہاں پر اس کا اعتراض کا جواب دیا گیا کہ بنی نوع انسان اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ اسوہ نمونہ بناتا، آخری رسول بناتا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ پہلا اعتراض یہاں پر اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مکہ کے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ اگر وہ کہتے کہ فرشتہ بناتے، فرشتے کو اللہ تعالیٰ رسول بناتے، تو انسانوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے اس کی آنکھوں، ان کی آنکھوں میں کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکتے۔ جب کسی آئیڈیل اور نمونے کو دیکھے ہی نہ تو وہ کیسے اس کو آئیڈیل اور نمونہ بنا جا سکتا تھا؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اور اگر دیکھ بھی لیتے تو اس سے مانوس نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں مانوس نہیں ہو سکتے تھے؟ کہ فرشتوں کی فطرت الگ ہے اور انسانوں کی فطرت الگ ہے۔ انسانوں کے لیے جو آپ دیکھیں تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسیت رکھی ہے، نسیان رکھا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، جنت میں آپ گئے، آپ کو رکھا گیا اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ فلاں درخت کے قریب مت جاؤ، آپ بھول گئے۔ بھول جانا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت ہے بھولنا انسان کے اندر۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھول گیا، بھول جانا بھی ایک نعمت ہے۔ انسان کی زندگی میں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، اگر بھولنے کی طاقت اللہ نہ دیتا تو آج وہ حادثوں کو سوچ سوچ کے وہ اپنے عقل کو ضائع کرتا۔ اور کیسے لوگ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج اپنی زندگی سوچنے کی وجہ سے، نہ بھولنے کی وجہ سے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت میں بھولنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر آئیڈیل و نمونہ بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس دور میں مشرکین یہ اعتراض کرتے کہ ہم کو فرشتہ بنا کر کسی کو بھیجایا جاتا، بشر کو کیوں بھیجایا گیا؟ اور آج کے اس دور میں ہم اپنے آنکھوں سے آپ بھی دیکھیں، اپنے کانوں سے آپ نے سنا کہ ربیع الاول کے مہینے کے آمد کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نور والا آیا ہے۔ اور نور کا تصور اگر آپ دیکھیں تو نور کی جو پیدائش ہے نور سے، وہ فرشتوں کی ہے، نہ کہ انسان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ذکر ہے، والدہ کا ذکر ہے، آپ کی ولادت کا ذکر ہے، آپ کے حقیقی کا ذکر ہے، آپ کے دادا کا ذکر ہے، آپ کی پوری زندگی من و عن محفوظ ہے۔ اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، نور ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل مکہ اس وقت یہ اعتراض کرتے تھے کاش کہ نور کوئی ہمارے پاس آتا، بشر کیوں آیا؟ اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے، نور ہے۔ تو یہاں ایک بڑا غلط عقیدہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لیا جائے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، کون سا نور مانیں گے؟ اگر فرشتوں کے نور میں مانا جائے کہ اللہ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرشتے ہو گئے۔ اب جب فرشتے ہو گئے تو فرشتے انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو نور سے مانا جائے، اللہ کی صفت میں سے نور لایا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی صفات کسی کے اندر نہیں لا سکتے۔ تو نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ بشر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات متعدد جگہ پر بیان کی ہے کہ میں بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول اور نبی بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ یہاں پر دوسرا جو مسئلہ، جو اعتراض تھا ان کا کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو آیت نمبر 15 میں اس کا جواب دیا گیا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، وحی کی تلاوت کرتے، تو مشرکین مکہ کے سامنے توحید کا درس ہوتا اور شرک کی تردید ہوتی، جس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ مشرکین مکہ کی تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو شرک کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے یہ لوگ، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ سے ان کی بڑی گہری تعلق تھا، لیکن لات منات عزا کو انہوں نے اللہ کا تقرب بندہ بنا کر، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن مانگتے وقت کسی نہ کسی کو درمیان میں حائل کر دیتے، کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کے توسل سے اگر ہم جائیں گے تو ہماری دعائیں، ہماری منتیں، ہماری مرادیں قبول ہوں گی۔ یہی مرحلہ مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ لات منات عزا کو درمیان میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ تو جب یہ تردید ہو رہی تھی شرک کی تو بڑی تکلیف ان کو ہوا کرتی تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آتی بیان کرتے تو قیامت کا ذکر ہوتا، جزا و سزا کا ذکر ہوتا، اور مشرکین مکہ کو چیلنج کیا جاتا، تو یہ بڑے پریشان ہوتے اور یہ کہتے کہ ایسی چیز لے کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا نہ بولے، ایسی بات ہمیں بتاؤ، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، ہم تمہارے الہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے الہوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اور آج کے اس دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جس کا نام آتا ہے، نام لینا نہیں چاہتا لیکن اشارے کے طور پہ تسلیمہ نسرین یہ اٹھی اور اس نے بھی یہی اعتراض کیا، اور اسی طرح سلمان رشدی آیا، اور اسی طرح ایک رضوی آیا، اور جس نے اس طرح کے اعتراضات کیے کہ ایسی چیزیں قرآن میں نہیں ہونا چاہیے، مساوات کا درس اگر قرآن دیتا تو دوسرے معبودوں کے بارے میں، شرک کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، لہذا قرآن کو بدلو، ایسا لے کے آؤ جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو میں اس کو کیسے بدل سکتا ہوں، میں یہ نہیں بدل سکتا، یوحا الیہ، یہ میرے پاس اللہ کے جانب سے وحی آتی ہے، اور یہ میری کتاب نہیں ہے، میرا کلام نہیں ہے، میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ حکم میں تم کو سناتا ہوں۔ اور دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیا تم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل یا سمجھ نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ میری زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میں اپنی جانب سے یہ چیز کیسے لا سکتا ہوں؟ 40 سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اور 40 سالہ زندگی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کے ساتھ 1 سال 2 سال آپ زندگی گزاریں یا معاملات کریں یا دوستی کریں تو اس کے حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کس حد تک یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، فلاں فلاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اہل مکہ کے سامنے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ میرا کلام ہو یا میں لا رہا ہوں؟ نہیں، یہ اللہ کے جانب سے آتا ہے اور اللہ کے جانب سے میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعتراضات کا اس طرح جواب دیا کہ یہ اللہ کے جانب سے اتری ہوئی کتاب ہے اور میں وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور آیت لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذین احسن الحسن وزیادہ۔ اس آیت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور اس کے بعد ایک یہاں پر چیز آئی ہے وہ زیادہ۔ صہیب رومی کہتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے کتاب میں نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مستفید کروا رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکارے گا، اور پکارنے کے بعد جنتی لوگ اس کی طرف دیکھیں گے کہ اللہ کی ایک اور نعمت تمہارے پاس آنے والی ہے۔ زیادہ سے مراد کیا ہے یہاں پر وہ بتانا ہے۔ تو جنتی لوگ کہیں گے ساری نعمتیں اللہ نے دی، اب اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو وہاں پر سب سے بڑی جو نعمت جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ للذین احسن الحسن وزیادہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزارے گا جنت کا مستحق ہوگا، اس کے بعد اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، کیا یہ دنیا کے بنانے والے کو ہمیں دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے؟ یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ جسم، یہ آنکھ، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ خوشی، یہ غم، جتنی نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں، کیا ہمارے دل میں یہ دلچسپی پیدا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس رب کو دیکھیں جو سارے کائنات کا مالک؟ اگر یہ
دلچسپی پیدا ہو جائے، یہ محبت پیدا ہو جائے، تو یقیناً یہ رمضان، یہ درس، یہ چیزیں ہماری زندگی کو بدلے گی اور ہم اللہ کے دیدار کے مستحق ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کریں، جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے دیدار کو بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب کریں۔ یہ دعا کرتے رہیں اپنی دعاؤں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی اس قابل ہمیں بنائیں، اس قابل بنائے کہ اس کا دیدار ہم کر سکیں۔ ایک اگر VIP کوئی آ رہا ہے تو بڑی اس کے ساتھ تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں تاکہ اس سے ایک مسافہ ہو جائے، ایک سیلفی اس کے ساتھ ہو جائے تو دنیا بن جائے گی۔ اب اللہ کے دیدار کا اندازہ کریں آپ، تو یہ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ حلال کمانا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، فرائض کا اہتمام کرنا پڑے گا، اپنے معاملات کا سدھار کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی، قبر کے جو سوالات ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، کیسے سوال جواب کیسے دیا جائے گا، کس طرح دیا جائے گا، اس کی ہم کو تیاری کرنی پڑے گی، اور زندگی کا ہر لمحہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارنے پڑیں گے، تب جا کر اللہ کی رحمت اگر غالب آئے گی تو ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد آخر میں ایک اور بات رکھتے ہوئے بات کو ختم کروں گا۔ فرعون کا واقعہ اس صورت میں ہم کو ملتا ہے، سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو جو قیامت تک کے لیے درس عبرت بنایا، یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آیا، آج تو ہم تیرے جسم کو پانی سے نکالیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اوپر اللہ کا دیدار کا ذکر آیا، اور اس کے بعد یہ نیچے اگر ہم آتے ہیں تو فرعون کا ذکر آ کر، فرعون کا ذکر لا کر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تکبر، غرور، جو نعمتیں اللہ دیتا ہے یہ آزمائش کے طور پر ہوتی ہے، اور جب انسان آزمائش میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تکبر میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے کہ فرعون نے کیا۔ جب فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دی۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں، دھیریہ قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، 40 سال تک زندگی چلتی ہے، 80 سال تک چلتی ہے، مر جاتے ہیں پھر زندہ ہوتے ہیں، اچھے کام کریں گے تو گائے بنتے ہیں، بیل بنتے ہیں، فلاں فلاں، انہوں نے اپنا اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو رب کہنے والے کے لیے ایسی مثال رکھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی مصر میں دارالسلطنت کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی کئی لاشیں کچھ دنوں میں سڑ جاتی ہیں، اس کا نہیں سڑنا، اس سے بدبو کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہے تو مرنے کے بعد بھی انسان کی باڈی کو درس عبرت کے لیے قیامت تک باقی رکھ سکتا ہے، ورنہ کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے کسی کے ڈیڈ باڈی سے بدبو نہ آئے۔ یہ اللہ ہی کا کرشمہ ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے، یہ درس عبرت ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کو نہیں مانتے، کہتے ہم سپر پاور ہیں، ہماری سلطنتیں ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، ہم سب کچھ کریں گے، ان کے لیے ساری عبرت ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن سے جو ہمارا معنی مفہوم ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رب کے دیدار کے لیے جتنے کام کرنا ہے اس کو ہمیں کرنے میں آسانی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔